إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا پارہ ختم ہو جائے گا اور آگے اسی رکوع میں 7واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ لعن الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا جن سب نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود داود علیہ السلام کی زبان پر، و عیسی ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر، کہ ان دونوں نبیوں کی زبانی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ ذالک بما، یہ اس وجہ سے تھا، عصوا کہ ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ سب حد سے تجاوز کرنے والے۔ کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون، نہیں تھے وہ سب منع کرتے، عن منکر برائی سے، فعلوا وہ سب کرتے اسے، لبئسا یقیناً وہ برا تھا، ما کانوا یفعلون جو وہ سب کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے اکثر کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا وہ سب دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن سب نے کفر کیا، لبئسا البتہ برا ہے، ما قدمت لہم انفسہم جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے، ان سخط اللہ علیہم کیا بھیجا کہ ناراض ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ اور اگر وہ سب ایمان لائے ہوتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، وما تو نہ، متخذوہم تو نہ بناتے سب ان کافروں کو اولیاء دوست، اگر یہ واقعتاً ایمان والے ہوتے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھا ہے نا، اوپر سے تو وہ آتے تھے، ایمان کے دعوے کرتے تھے، اگر یہ واقعتاً مومن ہوتے تو دوست نہ بناتے کبھی کافروں کو، ولیکن کثیرا منہم فاسقون لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، لتجدن یقیناً ضرور پائیں گے آپ، اشد الناس زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یا ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، ان لوگوں سے دشمنی میں زیادہ سخت آپ پائیں گے، کن کو؟ الیہودا یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکو جن سب نے کفر کیا، ولتجدن البتہ یقیناً آپ پائیں گے، اقربہم زیادہ قریب ان میں سے، مودۃ للذین محبت میں ان لوگوں سے، آمنو جو سب ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو کہ جن سب نے قالو کہا، انا نصارا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے کہ بے شک، منہم ان میں سے، قسیسین کچھ عالم ہیں، ورہبانا اور کچھ عبادت گزار بھی ہیں، وانہم لا یستکبرون اور بے شک وہ سب نہیں تکبر کرتے۔ یہاں تک یہ پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، آگے 7واں پارہ جو ہے شروع ہوگا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سب سنتے ہیں، ما اسے جو، انزل نازل کیا گیا، الی الرسول رسول کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے جو، عرفوا ان سب نے پہچانا، من الحق کے حق کو، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین سب گواہی دینے والوں کے ساتھ، وما لنا اور کیا ہے ہم کو، لا نؤمن باللہ کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق اور جو آیا ہمارے پاس حق، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا کہ وہ داخل کرے گا ہمیں،
ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، فاصابہم اللہ بما قالوا تو ثواب دیا، بدلے میں دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بما اس کے بدلے، قالو جو ان سب نے کہا۔ کیا ثواب دیا، کیا بدلہ دیا؟ جنات باغات، تجری کہ چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار و نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس جنت میں، ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے سب نیکی کرنے والوں کا، والذین اور وہ لوگ کہ جن سب نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ تو ابھی ہم اس کی جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں۔ آج کا جو رکوع ہے اس کے شروع میں یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر لعنت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کتاب میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہاری مثال تو ان قبروں جیسی ہے، قبریں جو اوپر سے تو ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر ان کو کھول کر دیکھو تو ہڈیوں کے ڈھانچے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں، کہ تم سب کی مثال اسی طرح۔ یہودیوں سے کہا کہ تم سارے ایسے ہو، دیکھنے میں تو اچھے بھلے، اوپر سے جبے کبے ہیں، دستاریں ہیں، ٹھیک ہے نا، احبار اور رہبان بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منبروں کے وارث ہیں، لیکن اندر اگر کوئی روحانیت دیکھی جائے، اللہ کی فرما برداری دیکھی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، مردوں سے بھی بدتر ہیں۔ علم تو ہے لیکن علم پر عمل وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سبب کیا تھا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی انہوں نے نافرمانی کی، بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی ہوتی ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ کہ جس کام کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو، سچ بولو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، وہ نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، زکوٰۃ نہ دینا اللہ کی نافرمانی ہے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنے وہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ سب حد سے تجاوز کرتے تھے، اسلام کی حدوں سے دور نکل گئے، بھاگ گئے، اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ اور سبب کیا تھا؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ کہ وہ سب نہیں روکتے تھے عن منکر، برائی سے، برائیاں دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے، گناہوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ عن منکر فعلوا وہ سب کرتے اسے، خود بھی کرتے گناہ، دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما كانوا يعملون برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کی نا تفسیر میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ یہودی کیا کرتے تھے کہ پہلے تو اپنے لوگوں کو روکتے گناہ سے۔ یہود کے جو علماء تھے وہ کسی کو دیکھتے کہ وہ منکر کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام دیکھتے تو وہ اس کو روکتے۔ یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے ان دو آیات میں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ پہلے دیکھتے تو وہ روکتے۔ ایک دن دیکھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو روکتے، نماز اس نے نہیں پڑھی، روکا، سود لیا، روکا، جھوٹ بولا، روکا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اگلے دن پھر ملا، پھر بھی روکا اسے، تیسرے دن پھر ملا، پھر بھی روکا، بھی یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ نہ کیا کر، روکا اسے، وہ نہیں رکا، وہ نہ رکا۔ تو اب یہ کیا کرتے؟ یعاقلونہم ویشاربونہم یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے بھی کھاتے، ان کے ساتھ پیتے بھی، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہی رکھتے۔ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھتے، آہستہ آہستہ انہی کے ساتھ ہی مل گئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو ہے گناہ کرنا، وہ بھی جرم ہے، اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی جرم ہے، اور ایسا جرم
کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا جرم ہے جو لعنت کا سبب بنتا ہے۔ یہاں لعنت آئی نا، لعن الذین کفروا، لعنت کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ بہت بڑا جرم ہے، برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت اور غضب الہی کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی اس جرم کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ تم میں سے کسی منکرن، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے، کسی منکر کو دیکھے وہ کر رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ روکے اس کو، فلیغیر بیدہ، وہ اس کو روکے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فإن لم یستطع، اگر اللہ کی نافرمانی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، اپنی زبان کے ساتھ روکے۔ فإن لم یستطع، اگر زبان کے ساتھ بھی وہ نہیں روک سکتا، حالات اس قدر مشکل اور سخت ہو چکے ہیں کہ ایک انسان سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہے، گانے گا رہا ہے، آپ اس کو زبان سے نہیں روک سکتے کیونکہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ اس قدر مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسا مشکل دور ابھی پاکستان میں تو نہیں ہے، اور بھی شاید کوئی ایسے جگہیں ہوں جہاں پر اس قدر کفر کا غلبہ ہے کہ جہاں آپ زبان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں تو یہ ہے کہ پھر اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا، دل میں برا سمجھ رہا ہے، اور جو خود اس برائی کا حصہ بن جائے وہ تو اسی میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنکر بین ظہرانیہم وهم قادرون على ان ينکروا فلا ينکروا فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ الخاصة والعامة۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یعنی چند لوگ گناہ کر رہے ہیں، اب ان کے چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی پر اپنے درمیان میں ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس پر ان کو روکنے پر قادر ہوں، وہ ان کو ٹوکنے پر قادر ہوں، لیکن اسے نشانہ تنقید نہ بنائیں، اس کو نہ روکیں، نہ اس کو ان کو کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا یہاں پہ، اس وقت اللہ رب العالمین پھر سب لوگوں کو اکٹھا عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک محلے میں اللہ کے نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، اب اس بستی کے معزز لوگ مل کر اس کو نہیں روکتے، طاقت بھی ہے، ہوتا ہے نا شادیوں پر جو ہے ڈانس ہو رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں۔ ابھی ہماری بستی میں چند دن پہلے شادی تھی، ساری رات کئی دن انہوں نے جو ہے نا نیند خراب کی ہے کئی لوگوں کی، مجرے ہو رہے ہیں، کنجریاں ناچ رہی ہیں، اوپر پیسے ڈالے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ میں نے خود دیکھے، سنا ان کے بارے میں، نہیں ان کو دیکھا ہوا ہے، جانتے ہیں ان کو، اور کنجریوں پہ جو ہے نا وہ ہزاروں روپے ڈالتے رہے، انہیں کو کہو نا کہ مسجد میں خرچ کرنا ہے، یہاں پہ توفیق نہیں ہوگی، یہاں پہ ان کو یاد آ جائے گا ہماری تو جو ہے نا آمدن بڑی کم ہے، ہم تو جو ہے مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے۔ اب بات جو اصل میں کر رہا ہوں، وہاں پہ سارا کچھ ہوتا رہا کئی راتیں، اگر سارے مل کر ان کو نہ روکیں تو پھر کیا ہوتا ہے، عذاب کے لیے سارے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور پھر روکا، مجھے معلوم ہے کہ کئی ایک دو لوگوں نے روکا لیکن روک نہیں سکے، وہ اصل ہے کہ سارے مل کر جتنے بھی معزز لوگ ہیں وہ سب مل کر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو روکیں، نہ ہونے دیں، اور خصوصاً حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تو رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، یہ قانون سب سے پہلا قانون اسلامی حکومت کا یہی ہے، آگے چل کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام نماز کا نظام نافذ کرنا، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا ہے، اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔
اللہ اگر زمین پہ اقتدار دے تو مسلم ریاست، مسلم حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ کا قانون نافذ کریں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں۔ جس ملک کی سرزمین پر جو ہے بنت حوا کو نچایا جا رہا ہو اور ظالموں کو، مجرموں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، شراب سنٹروں کو جو ہے وہ لائسنس حاصل ہوں، شرابیں چل رہی ہوں اور بے حیائی بدکاری کے اڈے قائم ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، وہاں پر امن، سکون، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ ان چیزوں کو روکیں، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہر انسان، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر انسان جتنا اس کا بس چلتا ہے، جہاں تک اس کی طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، ورنہ دل میں تو اس کو برا سمجھیں، دل میں اس کو برا سمجھیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی نافرمانی، اور پھر وہاں جو شامل ہو جائے، ان میں شریک ہو جائے، پھر تو وہ نہیں جیسا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم گناہ ہوتے ہوئے دیکھو گے اور نہیں روکو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، پھر تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں گے، ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اس عذاب کے ٹلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، فلا يستجاب لكم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج دیکھ لینا، سب دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کر ان کو نہ روکنا۔ وہ جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک تو روکیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں، بھائی سارا خرچہ تو دے رہا ہے، اسے رہائش اس کو تو نے دی ہوئی ہے، ابھی وہ کماتا ہے، خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، خود نہیں کچھ کرتا، تیرے پیسے سے، تیری تربیت میں ہے، تو اسے نماز کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایسے بیٹے کا کیا فائدہ؟ آج معاشرہ تو ہم یہاں اس لیول تک پہنچ چکے، اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے، جبکہ ذمہ داری کیا ہے؟ اور پھر ماحول بھی اس وقت ایسا جو ہے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے دنوں جو ہے حکومت میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی شوشہ تھا کہ اپنا ہی بچہ اگر وہ اپنے والدین کے خلاف عدالت میں کوئی درخواست پیش کرتا ہے تو عدالت جو ہے والدین کو گرفتار کر لے گی۔ یہ کیسا قانون ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ریاست مدینہ یہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی انسان تمہاری اس حکومت میں، جو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان رہنے والے ہیں، اس حکومت کی ذمہ داری ہے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر روکو، جتنی طاقت ہے اتنا روکو۔ اور ہمارے جو ہے نا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے قانون دان وہ یہ کہیں کہ بیٹا باپ کس لیے ٹوکتا ہے؟ وہ قانون بھی ایسا کہ باپ اگر اس کو روکتا ہے کہ فلاں کے ساتھ انہیں دوستی نہیں کرنی، اب وہ کال کرتے تو باپ کو پکڑ لیں گے، کیوں؟ اس کی اپنی لائف ہے، وہ جہاں جس سے مرضی دوستی کرے، باپ اسی سے روکے گا نا کہ یہ شرابی ہے، یہ ٹکیٹ ہے، یہ چور ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی تو نے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دیکھیں کہاں کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں۔ اسلام تو یہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان لوگوں پر جو منع نہیں کرتے تھے، روکا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث اس موضوع پر بڑے کئی احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک حدیث میں آپ کو سنا کر، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی حدیث پچھلے سنائی ہے نا، اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں اور دل میں برا سمجھیں، یہ ہے کمزور ایمان، وذالک اضعف الایمان۔ اس کے آگے ایک اور ٹکڑا ہے حدیث کا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، آگے فرمایا کہ اس کے بعد پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکیں، اللہ کی نافرمانی کو دیکھا ہے ہاتھ سے روکیں، اس کو مٹائیں، ہٹائیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا نا کہ جاؤ یمن میں کوئی بھی تمہیں تصویر، مورتی نظر آئے اس کو توڑ کر رکھ دینا ہے، اور تمہیں جو قبر ایک بلشت اوپر ہو اس کو بھی توڑ کر مٹا کر زمین کے برابر کر دینا ہے۔ ہاتھ سے روکنا ہے، یعنی بتوں کی اس وقت تصویروں کو بھی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو مٹا دو ہاتھ کے ساتھ، یہ ہاتھ سے برائی کو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ گانے کے جو آلات ہیں، گانا گانے کے آلات اس وقت جو بھی تھے، اس وقت کے کتنے جدید آلات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آلات آپ نے فرمایا ان کو بھی توڑ دو،
جلا دو ان کو، یہ ہاتھ سے گناہوں کو روکنا ہے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکنا۔ تیسرا درجہ اور سب سے کمزور درجہ کہ دل میں برا سمجھنا۔ آگے فرمائے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو انسان اب دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جو انسان دیکھ کر اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر دل میں برا نہ سمجھے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک تو ابھی آپ کو دوسری سنانی ہے، اس کے مطابق ایک اور یاد آ گئی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسند، اور یہ کتنی ہمیں جو ہے تنبیہ کرنے والی حدیث ہے۔ یہ حدیث سن کر بھی اگر آنکھیں نہیں کھلتی ہماری، اپنے جو ہے نا چادر تنی ہوئی ہے مفاد پرستی کی، تو پھر کب آنکھیں کھلیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کسی بستی کو الٹنے کو حکم دیا، جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ، آسمان کی بلندیوں پر لے جاؤ اور الٹا کر کے نیچے زمین پر پٹخ دو۔ جبریل امین اللہ رب العالمین آئے، دیکھا اس بستی کو، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کہا اللہ فلاں بستی، اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اب ذرا یہاں تصور کریں، اپنی ذاتی زندگی میں اس سے کوئی اوپر درجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ پلک جھپکنے کے برابر، کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین، جو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت میں اس قدر مگن ہے کہ اللہ پلک جھپکنے کی جتنی بھی دیر ایسی نہیں ہے جس کے وقت تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ اب یہ نافرمانی دیکھنا کتنی بڑی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر نہ روکنا اور دل میں بھی برا نہ سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین سے کیا کہا کہ جبریل جاؤ پہلے اسی بندے کو اٹھاؤ۔ پہلے تھا کہ بستی الٹ رہی ہے، اب کہا کہ جاؤ پہلے اسی کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ اوپر لے جاؤ، پوری بستی پھر اٹھاؤ، پہلے اسی کو زمین پر نیچے پٹکنا ہے، پھر سارے انسان اور پوری بستی اسی کے اوپر پٹک دو۔ یہ ایسا انسان ہے کہ میری نافرمانی اور بدیوں کو دیکھتا رہا، لم تمعر وجہک فی معصیتی، اس کا چہرہ، لم تمعر وجہہ فی معصیتی، اس کا چہرہ کبھی میری نافرمانی کو دیکھ کر متغیر نہیں ہوا تھا۔ آخری درجہ ہے نا، دل میں انسان دیکھتا ہے نا کسی برائی کو، گناہ کو، مثال سے دیکھیں کوئی انسان جو ہے نا آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اگر قوت ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روکیں گے اس کو؟ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے کہیں گے۔ اب ایسے مجبور ہے کوئی انسان جو اس کو گالی دی جا رہی، اندر ہی اندر سے وہ کڑے گا تو اس پر، اس کے چہرے پر آثار آئیں گے۔ فرمایا کہ اس کے چہرے پر بھی میری نافرمانیاں دیکھ کر چہرہ متغیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسا انسان، بدیاں پھیلتی گئیں، نافرمانیاں ہوتی گئیں، یہ دیکھتا رہا اور اپنے عبادت میں مگن رہا، اللہ کی نافرمانیاں پھیل رہی ہیں، غیرت اس میں نہیں ہے۔ دین ایمان غیرت کا نام ہے۔ آپ کے والد کا قانون گھر میں نافذ نہ ہو، آپ کے وڈیرے کا قانون اس بستی میں نافذ نہ ہو، کس قدر غصہ آتا ہے؟ روک رہے ہوتے ہیں نا بھائی، یہ ملک، اس ملک کا یہ قانون ہے، ملک کے قانون کی بڑی فکر ہے، اللہ کے قانون کی فکر نہیں ہے۔ بستی میں کوئی آیا نا کہ اس بستی کے یہ شرول ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تم، اس ملک میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی دھرتی پہ رہ کے اللہ کے قانون کی فکر نہیں، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے اور کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس نے فرمایا پہلے اسی کو جاؤ پھینکو نیچے، پوری بستی اس کے اوپر الٹ دو۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جہاں تک بس چلتا ہے روکیں لوگوں کو گناہوں سے۔ اور یہ جو موبائل ہے اس وقت، اس کا سب سے بہتر استعمال یہی ہے کہ قرآن حدیث سے جو متعلقہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء کے بیانات جو بھی اس جیسے آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، تحقیق کے ساتھ اچھی چیزیں آگے شیئر کریں۔ اور پھر آپ کو جن جن لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان میں یہ خرابیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، ان کی عقیدہ درست نہیں ہے، یا نمازوں سے دور ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، دین سے دور ہیں، ان تک یہ چیزیں پہنچائیں تاکہ یہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری ہو۔ مزید اس موضوع پر آگے بھی باتیں آئیں گی تو کریں گے۔ ایک اور حدیث سنا کر میں بات آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کشتی، ایک جہاز، بحری جہاز بڑا، اس کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں، کئی منزلیں ہوتی ہیں نا اس کی۔ آپ نے فرمایا نیچے والی منزل والے اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کر سمندر سے پانی بھرتے ہیں،
اور پھر نیچے آتے ہیں اوپر والے بڑے جو ہے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب نچلی منزل میں رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، پانی ہمارے قریب ہے، اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب وہ سوراخ کرتے ہیں، ان کے سوراخ کرنے کی خبر جو ہے اوپر والی منزل والوں تک پہنچتی ہے۔ اگر وہ آ جائیں، ان کو روک لیں، ان کو سوراخ نہ کرنے دیں تو یہ رک جائیں گے اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی، نچلی منزل والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والی منزل والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے کہیں کہ ہمیں کیا ہے، ہمارا تو کھانا بھی محفوظ ہے، سونے کی جگہ بھی ہے، بچے بھی ہمارے ٹھیک ہیں، وہ کر رہے ہیں نا سوراخ کرنے، تو ان کو ہمیں کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب سوراخ ہوگا کشتی میں پانی بھرے گا، نچلے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح ہر معاشرے کی مثال ہے جہاں پر برائیاں ہوں اور معزز لوگ یہ کہ ہمیں کیا ہے، ہم نے تو نماز پڑھی، ہم تو تہجد گزار ہیں، بچے بھی ہمارے قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے تو زکوٰۃ بھی دی ہے، ان کو نہ روکیں، کوئی ان کے لیے کوئی اصلاح عمل نہ تیار کریں، تو پھر عذاب جب آتا ہے اسی کشتی کی طرح سب ڈوب جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو دین کا کام ہے، شریعت کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بہتر سے بہتر انداز میں اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مزید آگے پڑھتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی لگاتے ہیں کافروں سے۔ یہ لوگ اور کیا خرابی ہے، ان کو کافر سے دوستی لگاتے ہیں، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، اللہ ان پر ناراض ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ واقعتاً ایمان لائے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے۔ اب آگے یہاں سے جو موضوع آ رہا ہے نا، بلکہ اس رکوع کے آخر تک یہی موضوع ہے بڑا بہترین، کہ یہودی لتجدن آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ سخت دشمنی میں مسلمانوں کے ساتھ وہ یہودی ہیں۔ آمن الیہود، ایمان والوں سے، وہ کون ہے؟ الیہود، یہودی، والذین، اور وہ لوگ اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، بت پرست مشرک، وہ ایمان والوں سے خوب جو ہے دل میں نفرت، بغض اور ہر قسم کی عداوت رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے مدینہ کے یہودیوں نے کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے پلان بنائے، اور مشرکین مکہ، اصل جو جنگیں ہوئی ہیں مشرکین مکہ سے ہوئی ہیں، یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور والذین اشرکوا، جنہوں نے یہود و ہنود، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہمارا جب پاکستان بنا، ہندوؤں نے کتنے مسلمانوں کو ذبح کیا، ہندو قبر پرست، بت پرست، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اور اس وقت بھی مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، یہودیوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا، اور آپ یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی قتل کے پلان بنائے۔ اور وہ لوگ اقربہم، جو زیادہ قریب ہیں محبت میں، للذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہودیوں کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ جتنا دشمنی یہودیوں نے کی ہے، عیسائیوں نے اتنی اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنی نہیں کی۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت جو عیسائی تھے، انہوں نے اسلام کے ساتھ، چونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی موجود تھیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح کی دشمنی نہیں کی۔ ہم سیرت کو پڑھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اگر خط بھیجا، اور اسی طرح مقوقس بادشاہ تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحائف بھیجے، اور ایک اور روم کا اس وقت جو بڑی سلطنت تھی عیسائیوں کی، سلطنت روم کا بادشاہ اس وقت ہرقل تھا، تو اس نے چاہے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا اس نے۔ اور اسی طرح ایک آدھ اور بھی ہے، اور آگے آ رہا ہے مزید، حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا، اس نے مسلمانوں کو کتنا پروٹوکول دیا، ابھی آگے پڑھتے ہیں، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں پر واقعہ ہے۔ تو وہ اس وقت کے عیسائی جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اس طرح کا نہیں کیا، لیکن بعد میں اگر ہم دیکھیں، عیسائیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اور صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کے ساتھ صلیبیوں نے، عیسائیوں نے جنگیں لڑی ہیں، اس میں کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اندلس میں، اسپین، جو اب نام اس کا اسپین ہے، پہلا نام اس کا اندلس تھا، اندلس
100 سال مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، اور اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کیسے عیسائیوں نے وہاں پر حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اور کس قدر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر کے، بربریت کر کے اسلام کا نام و نشان وہاں سے مٹایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسا تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے، خون کی ہولی کھیلی ہے انہوں نے، کئی مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور مسلمان اس وقت چھپ چھپ کر اپنے بند کمروں میں، تہہ خانوں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، ان کے بچوں تک کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا باپ چھپ کے کیا کرتا ہے۔ ایسی ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ باپ بند کمرے میں جاتا ہے اور جا کر جو ہے کئی کئی دن تک وہاں ساری رات روتا رہتا ہے، بچہ پریشان ہے، میرا ابا اندر کیا کرنے جاتا ہے مسلمان، اور بظاہر وہ صلیب کی پوجا کر رہا ہے، کیوں؟ عیسائی حکومت کے ڈر کی وجہ سے کہیں قتل نہ کر دی، اور جس کو کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کی سزا موت ہوتی، چن کر جتنے بھی مسلمان تھے سب کو مار دیا، یہ نہیں یا تو انہوں نے کنورٹ ہو گئے عیسائی بن گئے یا سب کو مار دیا۔ لیکن دوبارہ اس وقت جو تھے یا یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کم بغض رکھتے ہیں، اب بھی عیسائیوں کے مقابلے میں، اور بعض احادیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب آئے گی اب تو یہودیوں نے عیسائیوں کے اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے نا، عیسائی اب یہودیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اور اس مل کر جو ہے مسلمانوں کو کبھی جو ہے برما میں، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی افغانستان میں، یہ سب جو ہے نیٹو فورسز یہ سارے عیسائی ہیں نا، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، بوسنیا میں جو ہے کتنے ملکوں میں جو ہے نا، عراق میں مسلمانوں کا ستیہ ناش کیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور قرب قیامت یہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عیسائیوں کو پتہ چلے گا یہودی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، پھر مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، قرب قیامت جو جنگیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اس وقت جو ہے وہ پھر مسلمان اور عیسائی ملیں گے اور مل کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، اور پھر اس وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، پھر دجال آئے گا۔ یہ کیوں ہے؟ ذالک بأن منہم قسیسین، کیونکہ ان عیسائیوں میں قسیس ہیں، قسیس کچھ عالم ہیں، قسیس اصل کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں راستہ معلوم کرنے والوں کو، لفظی اس کا معنی ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں تلاش کرنا، یعنی قسیس کا معنی تلاش کرنے والی، علم کے متلاشی ہیں، علم کے متلاشی ہیں، ورہبان اور کچھ عبادت گزار ہیں، ورہبان، اور راہب کا لفظی معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت۔ عیسائیوں کے عالم اصل جس طرح بحیرہ راہب کا نام سنا ہوگا آپ نے سیرت میں، بحیرہ راہب بھی عیسائی تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چچا تھا وہ بھی حبار عیسائی جو ہے عالم تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو رہبان ان کو کہتے ہیں جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ تین خوبیاں جو ہے نا، قسیس علم کے متلاشی، رہبان دنیا سے بے رغبتی، اور تکبر نہ کرنا، یہ تین خوبیاں جس میں آ جائیں وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ تین خوبیاں جس میں آ جائیں، ایک علم کی تلاش، دوسرا دنیا سے بے رغبتی، تیسرا تکبر، یہ اور یہی تینوں چیزیں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو علم نہیں ہے، علم ہی نہیں، حق کہاں سے پہچانا جائے۔ دوسرا دنیا، حق تو پہچان لیا، علم ہے، اب دنیا کی محبت آڑے آ گئی ہے کہ حق کو قبول کر لیں تو چتراہٹ جاتی ہے، حق کو قبول کر لیں تو جو ہے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، حق کو قبول کر لیں، یہ سرداریاں، یہ ساری چیزیں، مفادات وہ آڑے آ جاتے ہیں، اور پھر تکبر یہ بھی آڑے آتا ہے حق قبول کرنے میں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں، علم کی متلاشی ہے اور دنیا کی محبت نہیں ہے، تکبر کسی قسم کا نہیں ہے، تو فوراً حق آئے تو حق کو انسان مان لیتا، کیونکہ ان میں یہ چیزیں موجود ہیں ان عیسائیوں میں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ابھی آگے دیکھیں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما اسے انذرا جو اتارا گیا، الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ترا اعینہم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض ہو، وہ بہتی ہیں من الدم، آنسوؤں سے، ان کی آنکھیں آنسو باہر ہوتے ہیں جب وہ حق کو سنتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں۔ حق جب دل میں آتا ہے تو اس کی ظاہری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور یہ آیتیں نا اتری ہیں نبی کریم حبشہ کے، جو میں نے ابھی کہا نا نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ پہلی طرف جب ہجرت کر کے گئے حبشہ میں،
اس وقت حالات مکہ کے کیا تھے؟ اگر سیرت پڑھیں، آپ نے پڑھی ہوگی اس میں رحیق المختوم میں، تو اس وقت مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم ہو رہے تھے کہ جتنا بھی کافروں کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، جو جس طرح کسی مسلمان کو مار سکتا تھا، ظلم کر سکتا تھا، بربریت کر سکتا تھا، وہ کر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ذرا رحم دل ہے، تو آپ مسلمان جو ہے وہ کچھ رات کو جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، اور بھی کئی لوگ تھے، وہ ہجرت کر کے ان کے ظلم اور بربریت سے بچنے کے لیے حبشہ چلے گئے۔ وہ حبشہ میں پہنچ گئے۔ اب ان مشرکین مکہ کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی، بغض اور عداوت دیکھیں کہ انہوں نے پیچھے اپنا سفیر بھیج دیا حبشہ کے بادشاہ کے پاس کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ سے کہو کہ ہمارے بھگوڑے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے قوم اور ملت کے دین کو چھوڑا ہے اور اپنا نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ بھاگ کر تمہارے حکومت میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس واپس کرو تاکہ ہم دوبارہ ان کو ماریں، ان کو پیٹیں۔ کہیں پر جو ہے ہم داستانیں پڑھیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے سر میں لوہے کی سلاخیں ماری جا رہی ہیں، کسی کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹھایا جا رہا ہے، کسی کو عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، کسی کو چٹائیوں میں بند کر کے دھومے دیے جا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور پھر سے گئے ہوئے ہیں۔ اور گیا بھی کون؟ عمرو بن عاص، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت ان کے سفیر بن کے گئے اور زبان کے بڑے ماہر تھے، اس لیے ان کو بھیجا کہ وہ قائل کریں گے جا کے، بڑی زباندانی آتی تھی انہیں، تو وہ گئے، ان کو قائل کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں بلاتا ہوں، سب کو بلایا کیونکہ بادشاہ تھا، پکڑ لیا کہاں ہے سفیر جو آئے ہیں لوگ، وہاں سے بھاگ کے سب کو پکڑ کر جو ہے وہ اسمبلی ہال، ایسے سمجھ لیں وہ حکومت کا جو تھا اسمبلی ہال، وہاں پر لے آئے، پارلیمنٹ میں لے کے آئے، وہاں پر بٹھا دیا سب کو، مجرم بیٹھے ہوئے، اور روایات میں آتا ہے تفاسیر میں اس نے بیڑیاں بھی منگوا لیں کہ ابھی جکڑ کر باندھ کر ان کو جو ہے ان کو میں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ مسلمان تھے، ان کی حالت اور کیفیت دیکھیں کیسی ہوگی، وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، یہاں بھی پناہ نہیں مل رہی، اب یہ تو دوبارہ جا کے ماریں گے، پیٹیں گے، ظلم و تشدد کریں گے۔ اس وقت بادشاہ تھا، اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، تم نے اپنے جو ہے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، بے دین بن گئے ہو؟ تو صحابہ کرام جو اس وقت تھے ان میں نا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ تھے ان میں، انہوں نے بات کی مسلمانوں کی طرف سے، اور انہوں نے کہا، پہلے خطبہ پڑھا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم جو تھے جو ذلیل و خوار تھے زمین میں، اور ہمارا بڑا چھوٹے کو کھا جاتا تھا، اور ظلم ہوتا تھا، بربریت ہوتی تھی، ہم جو ہے بندوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، ان پر وحی اترتی ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی، کائنات کا مالک خالق اللہ ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اس نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف بلایا ہے، تو ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، ہم نے اس قرآن کو پڑھا جو اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، تو یہ ہمارے قوم کے لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے، ہمارے دشمن بن گئے، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ جیسے چاہیں کریں۔ تو آگے سے وہ نجاشی کہنے لگا کہ وہ جو قرآن جو وحی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے ذرا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی شروع والی آیتیں پڑھی، 1-2 رکوع، وہاں پر تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ کا، ان کی پیدائش کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ پڑھتے جا رہے تھے جیسے جیسے پڑھا، اور اس نجاشی نے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے نا ان سب کو بلا لیا، کیونکہ ان پہلے سن چکا تھا نا کہ وہ مذہب آسمانی کے قائل ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ان کی والدہ کا تذکرہ آیا، تو سارے کے سارے وہ پورا پارلیمنٹ اس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء، رہبان، قسیسین، وہ سب کے سب رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اسی کے متعلق اللہ نے نازل وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول پر نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ آنسو بہہ رہی ہوتی ہیں، مما عرفوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ واقعتاً یہ وہی حق ہے جو حق عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور پیچھے تھا نا 3 خوبیاں تھیں کہ کس چیز، علم کے متلاشی بھی تھے، تلاش کرنے والے تھے علم کے، تو علم تلاش کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر
دنیا کی کوئی رغبت نہیں تھی، تکبر بھی نہیں تھا، تو حق قبول کر لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور پھر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور قریش مکہ کے اس کا جو قاصد تھا اس کو بھگا دیا واپس، کہا نہیں ہرگز میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ وہی دین ہے، وہی مذہب ہے، جو دین، جو شریعت، جو وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتی تھی، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے۔ وہ کلمہ پڑھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نجاشی جو بادشاہ تھا مل تو نہیں سکا لیکن مسلمان تھا، جب یہ فوت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح بھی انہوں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نجاشی نے نکاح پڑھا، ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، بھاگ کر ابو سفیان اس وقت کافروں کا سردار تھا، بعد میں جب مسلمان ہو گئے تھے اس وقت وہ ان کی بیٹی وہاں گئی ہجرت کر کے، باپ کے ظلم سے بھاگ کر، دیکھیں حالت کیسی تھی، باپ کے جبر اور ظلم سے بیٹی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہو گئی ہے، اسے بھی بھاگنا پڑا، جانا پڑا، وہاں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ کا سردار اس کی بیٹی مسلمان ہو گیا، آپ نے کہا کہ میں وہ سردار کی بیٹی ہے تو میں بھی اسے سردار والا حق دیتا ہوں، اس بیٹی کی وجہ سے پھر اس کے دل میں بھی جو ہے نا نرمی آئی، وہ بھی پھر مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے ہمیں جو سبق ملتا ہے، یہ تو واقعہ میں نے بتا دیا کہ قرآن جب پڑھیں تو روئیں، سب سے بڑا جو پیغام ہے آج کے سبق کا، قرآن پڑھ کے روئیں، اگر رونا نہیں آتا اور غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک استاد جی کہا کرتے تھے جو قرآن پڑھ کے روتا نہیں ہے نا، ہر وقت نہیں، کبھی جہاں ایسے موضوع مقامات آ جاتے ہیں تو سمجھو اس نے قرآن سمجھا نہیں ہے، جو قرآن پڑھ کر جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے نا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کئی اسٹوڈنٹ جو ہے کہتے ہیں، مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا کہ قاری صاحب ہم جب پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں تو آنکھوں سے کئی دفعہ بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ حق کو پہچاننے کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن سمجھ آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت اور تکبر نہیں ہے، آپ علم کے متلاشی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے، اور آپ کا دل سخت نہیں ہے۔ آنسوؤں کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت نہیں ہے، ورنہ آنسو نہیں آتے تو دل سخت ہے۔ اپنے دلوں کا علاج کریں، آخرت، قیامت، قبر کے مناظر، قیامت کے مناظر، جہنم کے مناظر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، ان کو آنکھوں کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے، اور خصوصاً جو ہے علماء عرب جو ہیں، امام حرمین کے جو امام ہیں، ان کی قرات سنیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی قرات میں قرآن سنیں، اور موبائل پر قرآن رکھیں، ٹھیک ہے نا، ان کی آواز میں سنیں قرآن، وہ جو خود پڑھتے ہیں اور پھر ترجمے پر غور کریں تو ضرور رونا آئے گا۔ خصوصاً ایک قاری صاحب ہیں، مجھے بڑی اچھی ان کی آواز لگتی ہے، بڑے جو ہے نا درد بھری آواز سے وہ قرآن پڑھتے ہیں، قاری ادریس ابکر، عرب کے تو حرم کے تو شاید میرے خیال سے امام نہیں ہے، وہ دبئی میں ہوتے ہیں کسی مسجد میں، تو بڑا ان کا پیارا انداز ہے۔ باقی بھی قاری شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، شیخ شریم ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی اور قراء کرام ہیں، بڑا پیارا اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ خصوصاً امام حرم جو ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، وہ حرم کے امام ہیں، تو ان کی زبان میں قرآن سنیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رمضان میں خصوصاً قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں، اور عام وقت میں بھی موبائل جو سہولت ہے آپ کے پاس، جب بھی موقع ملے آپ جو ہے ایپ ہے کئی قسم کے بڑے زبردست، اس میں آپ قرآن کے فوراً تلاوت چلا لیں، اور جب آپ جو ہے نا مصروف ہوں اس کو بند کر لیں، ٹھیک ہے، پھر جب وقت ملے پھر آگے چلا رہے، وہیں سے پھر آگے چل پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے کام میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، اور تلاوت بھی آپ سنتے رہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں، اور غور بھی کریں ترجمے پر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح پھر ترجمہ تفسیر جس طرح پڑھ رہے ہیں ان اسباق کو بھی پڑھیں، پچھلے اسباق بھی جو ہے نا وہ گائے سن لیا کریں۔ قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا انشاءاللہ دل نرم ہوگا، حق کی پہچان ہوگی۔ تو یہاں کیا سبق ملا کہ قرآن پڑھ کر جو ہے رونا چاہیے، اور حق کی پہچان یہ ہے کہ جب حق آتا ہے، یہ تین چیزیں اگر نہ ہوں، ٹھیک ہے، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے متلاشی ہوں، تو حق ضرور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ فاکتبنا، اور وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے، ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں میں کہ ہم نے گواہی دی ہے تیرے اسلام کی، تیرے قرآن کی، کہ یہ حق ہے، حق کی گواہی ہم نے دی ہے،
ٹھیک ہے نا. اور وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، جب کہ حق ہمارے پاس آ گیا ہے. ونطمع، اور ہم یہی تو چاہتے تھے. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب نیک لوگوں میں ہمیں شامل کرے. ہمارے دل کی تمنا اور آرزو کیا تھی کہ ہم نیکوں کے ساتھ شامل ہوں. یہاں سے اور سبق مل رہا ہے کہ مومن کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ ملے، اس کو کس کا ساتھ ملے، اپنی رشتہ داری، اپنا تعلق کس کے ساتھ وہ ملانا چاہتے ہیں. مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ. ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ دیکھا ہوگا ہم جب جاتے ہیں نا ایسے موقعوں پر، خصوصاً جب کسی ولیمے پہ جائیں، شادی پہ جائیں، وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کسی بس میں کبھی چڑھیں، ٹھیک ہے نا، پلین میں سفر کریں، کہیں پہ جائیں کسی مجلس میں، ہر انسان دیکھتا ہے کہ میرے جیسے کہاں بیٹھے ہیں. کوئی داڑھی ٹوپی والا گیا ہے نا تو اپنے جیسوں کو دیکھے گا، میرے جیسے کہاں بیٹھے ہیں، تاکہ جا کے وہاں بیٹھے. کوئی دوسرا ہے تو وہ اپنے جیسے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان اپنا معیار دیکھتا ہے. تو نیک جو ہوگا وہ نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا. اور یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے بنیں گے، سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے سچے بنیں گے. اور یہ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی بچے خراب ہوتے ہیں نا، بگڑتے ہیں، وہ نشے کی عادت جن کو پڑتی ہے، خراب جو ہو جاتے ہیں، وہ برے دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. بری مجلسوں میں بیٹھے، دوست برے تھے، دوست سگریٹ پیتے تھے، دوست نشہ کرتے تھے، وہ نے کہا چیک تو کر لینا، چیک کرتے کرتے یہ بھی نشہ ہی بن گئے، خراب ہو گئے. اسی لیے اپنے تعلقات، اور یہ بھی آیا اس میں، اپنا گھر وہاں پہ لیں جہاں نیک لوگ ہوں. اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھا ہے، بلکہ آگے پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم میں ان کے قصے میں، کہ اپنا گھر وہاں بنائے جہاں مسجد قریب ہو، جہاں نمازی لوگ رہتے ہوں. ٹھیک ہے نا. اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. رشتہ داری، دین کو دیکھ کر رشتہ داری کریں. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے یہ وصیت کی تھی نا کہ رشتہ جو ہے، شادی، رشتہ، نکاح، یہ 3-4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. دولت دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، خاندان دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، اور دین کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا دین دیکھنا ہے تو نے. ہاں دین کے ساتھ باقی چیزیں آ گئی ہیں، دینداری بھی ہے، حسن بھی ہے، تو اچھی بات ہے، دینداری بھی ہے، مال بھی ہے، دنیا بھی ہے، خاندان بھی ہے، اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دین نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، تو صفر ہے کام. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک مجھے اور بات یاد آئی، باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے. ایک تحریر پڑھی تھی، پتہ نہیں کسی کا قول ہے، انہوں نے کہا جو دین ہے نا، اخلاق، دین، اس کا 1 نمبر ہے، اس کا 1 نمبر ہے. اور اگر اخلاق کے ساتھ، دین کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے دولت بھی ہے، تو 1 کے آگے جو ہے 1 صفر اور لگا لیں، 10 نمبر ہو گئے. اور دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس حسن بھی ہے، 1 صفر اور لگا لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اچھا آپ کا خاندان ہے، 1 صفر اور لگا لیں. اچھی گاڑی ہے، اچھی جاب ہے، 1 صفر اور لگا لیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر پہلی چیز دین، اخلاق، وہ نہیں ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، خاندان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، ساری چیزیں، تو اس 1 کو ہٹا دیں. 1 ہٹا دیں، باقی سارے صفر ہی بچ جائیں گے. تو دین کے بغیر ساری چیزیں صفر ہیں. آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ کوٹھیوں بنگلوں کا، نہ خاندانوں کا، نہ حسن و جمال کا. اگر دین نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے، سارے نمبر، اس مثال سے یہی معلوم ہونا، سارے نمبر ایمان کے ہیں، سارے نمبر اخلاق کے ہیں، عقیدے کے ہیں. اسی لیے اس چیز کو دیکھیں. باقی چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دین نہیں ہے تو اس پر یہ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی کیا خوبی ہوتی ہے. ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق دینداروں کے ساتھ ہو، اور انہیں کی اس امید کی وجہ سے اللہ نے کیا دیا ان کو، چاہے ملے دینداروں سے یا نہیں ملے، اللہ نے ان کی اس تمنا پر، آپ کی اگر تمنا ہے لیکن نہیں آپ وہاں پہنچ سکتے، نہیں ایسے حالات نہیں بن رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تمنا ہے، آپ خود بھی نیک ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دینداروں کے ساتھ تعلق ہو ہمارا، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو، تعلقات ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ اللَّهُ، اللہ نے ثواب دے دیا ان کو، بما قالوا، جو انہوں نے کہا. صرف کہا نہیں تھا، دل کی تمنا اور آرزو بھی تھی، اور کہا اس وقت مجلس میں بھی کہا، جنات، باغات دے دیے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں.
خالدین فیہا ذالک الفوز ذالک جزاء المحسنین، ہمیشہ رہیں گے اس میں اور یہی احسان کرنے والوں کا اجر ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں اور اپنی تمنائیں اور آرزویں یہ رکھیں کہ ہمارے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ قرآن کی خوبی ہے، جہاں جنت کا ذکر آئے، جنتیوں کا ذکر آئے، وہاں جہنم والوں کا بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، آیتوں کو نہیں مانا، کس وجہ سے؟ تکبر کرنے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، یا علم کے متلاشی نہیں ہے۔ جو پیچھے آئیں 3 چیزیں، وہ تینوں چیزیں ہوں، حق قبول ہو جاتا ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کفر ہوتا ہے، پھر اللہ کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے، اور جو انکار کرے گا اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق کو سمجھنے کی جو 3 خوبیاں ہم نے پڑھی ہیں نا آج، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا متلاشی بنا دے کہ ہم علم کی تلاش کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے، ریا سے بچا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جہاں گناہ کو دیکھیں، اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس گناہ کو روکیں، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، جتنی بھی استطاعت اور طاقت ہے اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر آنسو بہانے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔